अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने आप को किस तरह से महफूज कर सकते हैं उन सारी ख़वातीन के उन सारी इन्फ्लुएंसर ख़वातीन की स्कीमों से जो कि हमें फोमो का शिकार बनाना चाह रही हैं कि किस तरह हम शानदार सहरियाँ कर सकते हैं, शानदार अफ्तारियाँ कर सकते हैं। नॉट सिर्फ दैट, बल्कि किस तरह से शानदार कपड़े पहनकर हम शानदार अफ्तारियाँ बना सकते हैं। बेशक मैं और आप ये चीज़ जानते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, इट इज़ फेक। आई मीन द फेकेस्ट थिंग। आई मीन अभी कैसे हो सकता है अगर मेरे जैसा बंदा एक सूट पहन के किचन में खड़ा हो जाएगा तो आई एम नॉट अ मैसी पर्सन, लेकिन आई कैन टेल यू कि कोई ना कोई दाग ज़रूर लग जाएगा। दही का हो गया, कोई मसाला लग जाएगा, कोई आटा लग जाएगा या कोई ऑयल लग जाएगा। दिस इज़ इनएविटेबल। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट नो अबाउट दीज वुमेन। ठीक है, आपको 2 मिनट की उन्होंने वीडियो दिखानी होती है तो उसके अंदर जो जो दे शो के दे आर वर्किंग इन एवरीथिंग एंड ऑन दोज क्लोथ्स, आई डोंट नो हाउ दे pull it off, लेकिन hats off to them if they are doing that, kudos to them. बट इसका हमारे माइंड पे क्या असर होता है कि हम स्पेसिफिकली अगर हम 2 बजे 3 बजे ऐसे टाइम पे, जबकि पीक का टाइम होता है जो कि लोगों का लंच टाइम हुआ करता था, लेकिन अगर हम उस टाइम पे इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कभी ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो खाली पेट ना जाएं, क्योंकि जब आपका माइंड जो है वो जब आप भूख को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो यू लूज़ द एबिलिटी टू रीज़न। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का कंज्यूम कर रहे होते हैं कंटेंट तो आपको फील होता है कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए, आई हैव टू अप माई गेम। अगर मैं सहरी बना रही, मैं अगर रफ्तारी बना रही हूँ, आई हैव टू अप माई गेम। या मैं मतलब नहीं कर रही वो काम जो कि सब लोग शायद कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। वट दे आर डूइंग, वट दीज वेमेन आर डूइंग इज़ नॉट नॉर्मल। जब हम छोटे होते थे तो कोको ख्वाजा का कुकिंग का चैनल आया करता था, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करती होती थी, वो भी उनसे भी होमली होमली वाइब आती होती थी कि आप रिलेटेबल फील करते होते थे उनके साथ भी। लेकिन ये चीज़ें, आई मीन आई एज अ वुमन, समबडी हु वर्क्स इन द किचन, आई कैन टेल यू कि आई कैन डू दैट। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ भी रमज़ान में, क्योंकि मैं और अरशद वर नॉट टू मच इनटू food, or we like food but we like सादा खाना। बट हमारे बच्चे चूँकि अब बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनको वो भी रमज़ान में पूरा मेन्यू बना के रख देते थे कि भाई ये चीज़ें हैं दैट वी वांट टू मेक, क्योंकि अब वो खुद बना लेते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन दिस टाइम वी सैट देम डाउन एंड वी वर लाइक कि इस दफ़ा हम बहुत सादा जाएंगे, अफ्तारी में सिर्फ एक ही चीज़ बनेगी और बाकी खजूरें हैं, अंजीर रख लें और पानी है या स्कंजबीन बना लें, बट दैट्स इट। एंड इट्स बिन अ वीक, माशाल्लाह एवरीबडी इज़ कंप्लाइंग और वी आर ना सिर्फ हम अपने आप को लाइट फील करते हैं बट ऑल्सो वर फीलिंग कि इट्स वी नॉट वेस्टिंग एनीथिंग। ठीक है, हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वेस्टेज में कुछ नहीं जा रहा। और दिस देखिए, हमें इस चीज़ पे वर फीलिंग प्राउड ऑफ दिस थिंग। और दिस इज़ समथिंग कि आपके सबसे ज़्यादा कि आप अपने फजूल पैसे नहीं ज़ाया कर रहे, क्योंकि आप चाहे ना चाहें, एक जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बाहर निकलते हैं, अगर आप खुद कुछ प्रिपेयर करके नहीं निकले घर से, कुछ अपने लिए कुछ हेल्दी बना के नहीं निकले हैं, उसको लंच बॉक्स में नहीं डाल के निकले हैं, तो रास्ते में इतनी सारी जितनी चीज़ें भी आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार इसमें हेल्दी ऑप्शन क्या है मेरे लिए। मैं किसी बेकरी में चला जाता हूँ तो फुल ऑफ मैदा, फुल ऑफ रिफाइंड शुगर, फुल ऑफ preservatives. So it is something that you have to be very vigilant about. So we're happy कि ये लोग नहीं खा रहे कुछ जंक, और यहाँ तक कि नूडल्स भी आई डोंट यूज दोज जो मैगी के नूडल्स वगैरह होते हैं, स्पेगेटी वी यूज, दैट इज समथिंग वी आर अवॉइडिंग राइट नाउ, क्योंकि दैट इज अगेन मैदा। तो जब आई वुड से कि
thanks to my daughters कि they listened and they are complying और and they are happy. I'm taking their feedback as well कि यार is this going good. हम रमज़ान में अफ्तारी में सिर्फ एक चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, तो is this okay? And they're like yeah कि हमारा टाइम इतना कंज्यूम नहीं हो रहा, हम सब रश में नहीं हैं और days are peaceful and the way they should be. ठीक है. और रमज़ान हमसे ये नहीं कहता कि भाई हम आउट ऑफ द वे जाके और हम इतना कुछ बनाएं, उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई हैव नोटिस दैट कि नहीं खाया जाता इतना कुछ. ठीक है. और फिर या तो हम उसको ज़ाया करते हैं या फिर हम उसको रख देते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि हम उसका क्या करें. ठीक है. तो अगर हम जिस तरह मैं अगर आप आई गिव यू माई एग्जांपल, जिस तरह हम थोड़ा सा बनाते हैं उसी वक्त कंज्यूम हो जाता है और हमें पता, मुझे जो सेटिस्फैक्शन रहती है वो ये रहती है कि भाई मैंने कुछ ज़ाया नहीं किया. सो दैट इज़ वन थिंग. सो आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग. मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं. दे हैड बिन डूइंग दीज थिंग्स और दे हैड बिन प्लानिंग देयर टाइम इन रमज़ान और ये कि दे हैड बिन वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्पेंडिंग और कि उन्होंने इफ्तार में क्या बनाना है. बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सादी और बहुत लाइट अफ्तारी होती है, which is amazing. ठीक है. तो आई वुड से कि दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड ऑलवेज कि हम उतना खाना बनाएं, उतनी अफ्तारी बनाएं जितनी कि इस्तेमाल हो जाए, जितना सब कुछ खा लें. आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार अगर कोई बना रहा है ज़्यादा अफ्तारी तो वो कुछ गलत कर रहा है. द थिंग इज़ कि हर फैमिली डिफरेंट है और हर फैमिली अपने हिसाब से, अगर आप चीज़ ज़ाया नहीं कर रहे और अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ और मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, दैट इज़ द थिंग, यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब, चाहे आप 10 खाने भी बनाएं. ठीक है. ये बात थी हमारी कि किस तरह से हम रमज़ान में, इट्स ऑलवेज लाइक इट ऑलवेज स्टार्ट्स इन आवर हाउस कि जब भी हमने कुछ करना होता है, कुछ किसी चीज़ पे हम क्या कहते हैं, कोई टास्क करना होता है, तो हम सब इकट्ठे बैठते हैं और हम सब इस चीज़ पे बात करते हैं. फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम सब उस पर कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं. मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर आप जिस तरह आप बात करती हो कि पैसे जमा करने चाहिए या आप बात करती हो कि मिनिमलिज्म और कम खर्चा करना चाहिए और इस तरह, लेकिन अगर आप कर रहे हो, आप करना चाहते हो, लेकिन आपके हस्बैंड ना मान रहे हो, ही इज़ नॉट ऑन द सेम पेज, तो क्या किया जाए. हेलो. तो आई वाज टेलिंग यू कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल. जितनी बातें भी मैं आपके साथ करती हूँ ना, इट इज़ इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है. अगर आपके साथ आपके घर में जो दूसरा पहिया है, गाड़ी के 2 पहिए हैं आप लोग, मेरे ख्याल जो बाकी के जो पिछले 2 होते हैं वो बच्चों की बात हो रही होती है, चाहे वो 2 बच्चे हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 हों, तो उनके बगैर भी नहीं गाड़ी चल सकती भाई. तो गाड़ी के बेसिकली 4 पहिए होते हैं. अगर आप एक पहिए पे गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगी तो आप नहीं चला सकती. या फिर ये होता है कि आप अगर पैसे जमा कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अगर आपके गोल्स हैं, आप प्लान करना चाहती हो, तो अगर दूसरा पहिया जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, वो नहीं करना चाहता इन चीज़ों को फॉलो, तो वो आपकी गाड़ी को कैसे चलने देगा. आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहा है, तो कहीं भी नहीं जा सकती, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी. इसलिए शुरुआत में जब आप अपने देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, जब शादी करने लगते हैं, तो शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक समझदार इंसान का इंतखाब करें. चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास गाड़ी बंगला ना हो, लेकिन एक समझदार इंसान का इंतखाब करें. अगर आप ये इंतखाब कर चुके हैं और काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो आप आगे अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी के में लाइफ पार्टनर का अच्छी तरह इंतखाब करें. या अगर आप इनके लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने वाले हैं तो आप समझदार बने. टन्स एंड टन्स ऑफ स्टोरीज़ हैं कि किस तरह से लोग सबसे ज़्यादा इस डिसीजन को लाइट लेते हैं. आपके दुनिया में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका डिसीजन होता है वो ये होता है कि आपने अपना लाइफ पार्टनर कैसा चुना है. इसी तरह अगर कोई, मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई मर्द है
کوئی آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو اس طریقے سے چلا سکے تو وہ کر سکتا ہے. آئی ایم ناٹ 100% شیور کہ وہ بالکل کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت اس طرح سے نہیں کر سکتی جس طرح سے ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ زیادہ خرچہ کرتی ہیں، مائنڈ لیسلی خرچ کرتی ہیں، وہ بھی فوموں کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی رمضان کے پہلے روزے کا جوڑا چاہیے، تو یو کین آسک ہر ٹو سٹ ڈاؤن ود یو اور شو ہر کہ آپ کی کمائی کتنی ہے، یا اگر آپ دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں تو آپ دونوں کی مل کی کمائی کتنی ہے، اور ان کی کیئر لیسنس کی وجہ سے خرچے آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ کمائی سے زیادہ ہو رہے ہیں یا اتنے ہی ہیں یا جتنے آپ کے پاس پے چیک ٹو پے چیک آپ رہ رہے ہیں. تو آپ ان کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام کر لیں، میں چاہتا ہوں، یا شاید آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ گھر لے لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ باہر کہیں سیٹل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئی گاڑی لے لیں، یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ریزن اس کو دیں کہ میں کیوں سیو اپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں بچوں کے فیوچر کے لیے، یا میں چاہ رہا ہوں کوئی پراپرٹی لینے کے لیے، کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے. آپ اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بی بی یہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے. اگر تم بیٹھ کے، میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہی ہوں، اگین یہ میرا اپنا تجربہ ہے. میں ایک ایسا انسان تھا جو کہ پیسے جمع ضرور کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں جس طرح جتنے کیا کہتے ہیں، جس ریگرس طریقے سے ارشد نے گولز میرے سے ساتھ مل کے اچیو کیے ہیں، وہ میرے دماغ میں اس طرح کی کوئی پلاننگ اس طرح نہیں تھی. لیکن اور سم ٹائمز آئی یوزڈ ٹو گیٹ ٹائرڈ کہ یار یہ کیا میں تھک جاتی ہوتی تھی. لیکن ارشد کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ ہی میڈ می سٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اف وی آر گوئنگ تھرو دیز ٹف ٹائمز وائی، واٹ از دا ریزن. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک آدمی کرنا چاہتا ہو یہ چیزیں اور وہ اس چیز کی رسپانسبلٹی لے اور اگلے بندے کو بتا دے کہ بھائی دیکھو اس طرح سے گھر چلے گا، میں چاہتا ہوں کہ تم اتنے میں اس طرح گزارا کرو، اور ہو سکتا ہے we're doing it right now. We've been asked by Arshad کہ یار یہ 2 مہینے تم لوگوں نے بہت طریقے سے بہت کیا کہتے ہیں کفایت شاعری کے ساتھ گزارنے ہیں، تو we're doing it. ٹھیک ہے یار، میں کیا کہہ رہی تھی، کہاں چلی جاتی. That's the thing کہ this is what I believe. میں نے بہت ساری خواتین ایسی بھی دیکھی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ یار اگر ان کے میاں نہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میری اپنی جاننے والی ہیں، وہ خود کام کرتی ہیں لیکن ان کے میاں کام نہیں کرتے، تو وہ ان سے چھپ کے کمیٹیاں ڈال لیتی ہیں اور انہوں نے نہیں بتایا ہوا کہ ان کی انکم کتنی ہے. لیکن اس سینیریو میں شی از دا ون ہو از ارننگ. I know another woman, she is the one who is doing her business. ٹھیک ہے، ان کے میاں جو تھے he was wasting her money on drinking اور باقی فضول کاموں میں، and I would say کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ ان کی نروز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیل کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے پوری گاڑی نے ایک ہی پہیے نے چلانی ہو تو بہت بہت اس کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. تو کر جاتی ہیں کچھ خواتین اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے اچھے ڈیسیجنز لے لیتی ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ جو بندہ چل رہا ہے وہ نہیں ان چیزوں کو کہتا، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو پکوڑے چاہیے ہی چاہیے افطاری میں، کرو کہیں سے بھی کر کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، میں نہیں کرنا، کیوں کرنا ہے پیسے جمع، کھا پی جاؤ، آج ہی زندہ رہنا ہے، آج دے دن ہی زندہ رہنا ہے، بس آج خوش ہونا چاہیے، یا آج جو ہے نو فیوچر پلاننگ. ٹھیک ہے، تو آپ اس بندے کچھ نہیں کر سکتے. آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل یہاں پہ گزرتے ہوئے راستے میں، آئی سین اے لاٹ آف پیپل، رکشے ان کی سڑکوں پہ وہ کھڑے کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، دن رات جوا کھیل رہے ہوتے ہیں.
میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یار یہ اپنی زندگی تباہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نسلیں تباہ کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، بابے بیٹھے ہوتے ہیں سفید بال ہوئے میں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہو یار آپ گھر آپ لوگوں کو یہی بتا کے آئے کہ میں رکشا لے کے نکلا ہوں تو میں مزدوری کرنے نکلا ہوں، ٹھیک ہے، آپ گھر جا کے کہیں گے کہ نہیں مزدوری لگی یا نہیں پیسے ملے، کوئی نہیں تھا گاہک، کیا کر لے گا اگلا آپ کا؟ کوئی نہیں کرے، کچھ نہیں کرے گا. تو آئی مین دس از اے ٹوٹلی ڈیسپریٹ سچویشن. ایک ڈرامہ سیریل بھی چل رہا ہے، کفیل ہے اس کا نام، جو کہ جس کی میں نے کل ایک پہلی دفعہ ایک اس کی قسط دیکھی ہے، جس میں وہ اپنے گھر وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. وہ اس لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ پہلے تو شاید آئی ڈونٹ نو، میں نے اس ڈرامے میں ہی سنا ہے کہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے اس نے، اور یہ کہ وہ چوری کرتا ہے اپنی بیوی کے پیسے، اپنے بچوں کے پیسے، وچ از شیم فل ایکٹ. اگر اس کے اوپر اگلا مانتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے ڈٹائی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. سو ایسی مثالوں سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے. اف آئی سے دیٹ کہ یار تم لوگ کم کر سکتے ہو اپنے آپ کو، یو گائز کین لیو بلو دا مینس، تو یہ ٹیم ایفرٹ ہے. ایک بندہ گھسی جا رہا ہے اور ایک بندہ اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچی جا رہا ہے، لیکن باقیوں کو پرواہ نہیں ہے، تو بہت دور تک نہیں وہ جا پاتا. دیٹ از ٹرو. میں نے یہی چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ آدمی ہیں تو ہاں آپ اگلی کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں، ایک بار نہیں سمجھے گی آپ بار بار اس کو سمجھا سکتے ہیں، اور یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اگر میں کچھ بھی کروں گا نا، تمہارا فیوچر پلان کر رہا ہوں میں نے تو ساری عمر کفالت کرنی ہے، میں نے تو ساری عمر باہر نکل کے اگر کاروبار کرنا ہے، باہر کے دھکے کھانے ہیں، تم آرام میں رہو گی، تم پیسفل رہو گی، یہ میں تمہارے لیے پیس کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا تھنگ، ٹھیک ہے. ارشد بھی یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں گھر تمہارے لیے بنا رہا ہوں، بچوں کے لیے بنا رہا ہوں. دیٹ واز بیکاز اب اگر میں دیکھوں تو کون بیٹھا ہوتا ہے گھر میں؟ آئی ایم دا ون، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے تو میں ہی بیٹھی ہوتی ہوں نا. ہی از دا ون ہو گوز کمز ٹو سلیپ اونلی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ سادگی مطلب میں اس طرح سے کیسے زندگی گزار سکتے ہیں جب کہ آپ کی بیٹیاں ہوں. آئی مین آئی couldn't really get that کہ اور جن کی آپ نے آگے شادیاں کرنی ہوں. یار دیکھو، جو لوگ پیسوں کو ترجیح دیتے ہیں نا، وہ آپ کی بچیوں کو ترجیح نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. ابھی آج کے دن ہی میں نے ایک نیوز دیکھی جو کہ دہلا دینے والی تھی دل، کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے حصے میں، میری جائیداد میں سے جو کچھ آتا تھا میں نے اس کی شادی کی اور اس کو سب کچھ دیا ہے. کمرشل پلاٹ دیا ہے اور ریزیڈینشیل پلاٹ اس کے نام کیا ہے، جتنے لوگ وہ پیسے مانگتے رہے ہیں، زیور دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. انہوں نے ان کی بیٹی کو مار دیا، ذبح کر دیا، ٹھیک ہے. آئی مین ہم اگر یہ سوچیں گے کہ یار ہماری سادگی دیکھ کے کوئی وہ نہ ہو جائے، کوئی کسی کیا کہتے ہیں، کوئی ٹرن آف، کیا کہتے ہیں یار، آئی ڈونٹ نو دا رائٹ ورڈ، یا ہماری سادگی دیکھ کے کوئی یہ نہ کہہ لے کہ یار نہیں ادھر ہم نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، کہ جی بہت سادی ہیں یہ، یا بہت فلیشی، بہت شو آف لوگ نہیں ہیں یہ. تو اچھی بات ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ دیئر رشتہ اگر دے آر تھنکنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے. آپ ہماری اسٹینڈرڈس بھی بڑے عجیب سے سیٹ ہوئے ہیں جب ہم شادیوں کی بات سوچتے ہیں، تو پھر ہم بہت نقصان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نقصان اٹھاتے ہیں ان چیزوں پہ. اینڈ آئی ایم کوائٹ لائکنگ دس تھنگ، دس ٹرینڈ ناؤ، کہ ایک انڈیا کی خبر تھی کہ ایک لڑکی کی شادی پہ لڑکے کے دوستوں نے اس کے کتے کو مارا، تو اگلی نے اپنی شادی کینسل کر دی اس بندے کے ساتھ، حالانکہ آئی تھنک اٹ واز ہر لو میرج. تو جب شادی کینسل ہوئی بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، تو گڈ فار ہر. لیکن ایک اور تھی شادی انڈیا کی تھی جہاں پہ وہ اس کے ماں باپ نے شادی سے انکار کر دیا اسی وقت، شادی والے دن
جب کہ آپ کا بڑا خرچہ ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے لیوش شادیاں وہ لوگ کرتے ہیں. تو جو لڑکے کے دوست تھے اور لڑکا جو تھا وہ شراب پی کے آ گئے تھے شادی میں، اور آئی ڈونٹ نو اف آئی کین سے دیٹ ورڈ اور ناٹ، ڈرنک کر کے آ گئے تھے بھائی. تو وہ بدتمیزی کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ جاؤ، اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ بھائی آپ جاؤ. تو اٹ از، وہ لوگ چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے ہم یہ سارے فرسودہ کسٹم اٹھا کے لے کے آئے ہیں، وہ لوگ چینج ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈراسٹکلی چینج کر رہے ہیں. وہاں کی کچھ سٹوریز ایسی ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ڈیورس جو ہے اس کی کرا کے تو بینڈ باجے بجا کے اس کو گھر واپس لے کے آیا. ڈیورس کے نام سے ڈر جاتے ہیں لوگ. دیکھیں غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. ڈیورس کے نام سے لوگ اس طرح سے ڈر جاتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور کتنی سٹوریز آپ سنتے ہیں کہ کیا ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، ان جب مار دیا جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا ان کو کہ اس کے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ اس کے اوپر کہ شی اسٹینڈس، اس کو یہ ہماری بچی ویسی ہے ہی نہیں ہے جیسی ہم نے اس کو بھیجا تھا. آئی ڈونٹ نو. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جس طرح کے ہیں، آپ اگر خود سادے رہیں گے اور آپ اپنے مینز میں رہ کے سوچیں گے اور بڑھ چڑھ کے. آپ کو یاد ہے وہ کہانی گھر سے گھر تک، وہ برتن مانگ کے لاتی ہیں اور جو ان کے گھر رشتہ لینے آتے ہیں وہ جوڑا مانگ کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی مانگ کے لاتے ہیں. تو پھر کیا اینڈ میں یہی بات ہوتی ہے نا کہ گھر سے گھر تک کا سفر ہے. آپ بھی وہی ہیں اندر سے، ہم بھی وہی ہیں اندر سے، تو کیوں نہ اسی طرح چلیں. باقی دیز آر دا تھنگس. اب ہم بات کرتے ہیں کہ عید کی. عید پہ بھی وی ہیو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. میری اور مناہل کا ایک ہی سائز ہے، تو ہم لوگ اپنے کپڑے پرانے پہن لیں گے، وی ہیو نو ایشوز. اور مادی کے صرف جوتے نہیں ہیں، تو ہم نے مادی کو کہا ہے کہ مادی آپ اپنے سنیکرز پہن کے گزارا کرنا. مادی واز لائک آئی نیڈ غصہ، اینڈ دین شی واز لائک اچھا ٹھیک ہے، I'll be okay. ٹھیک ہے. تو دیٹ از اٹ. عید یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ نے ایتھنک کا سوٹ پہننا ہی پہننا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں نا، یہ ووٹ ہوتا ہے، یہ آپ یہ مارکیٹ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا پسند کر رہے ہیں، آپ کو کیا چیز چاہیے. تو جسٹ ڈونٹ ویسٹ یور منی، ٹھیک ہے. آپ اگر کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں، ضرور لیں، کریں، خوش ہو جائیں اگر دس از سم تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ضروری نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو گائز کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آئی ایم دی اونلی ون جو کہ آرام سے پہن لے گا عید پہ اپنا پرانا جوڑا. اور آئی ایم فائن، ٹوٹلی فائن ود دیٹ. اینڈ کیونکہ ایک تو یہ کہ آئی ڈونٹ لائک ٹو گو فار شاپنگ، رش اور یہ سارا کچھ، دس از ناٹ مائی تھنگ. اس کے بعد عید کے دنوں میں بہت زیادہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہوتی ہے، دس از ناٹ مائی تھنگ ٹو. مجھے سکون پسند ہے. اینڈ لیکن یہ ضرور ہے کہ عید پہ اگر آپ کسی گھر جائیں گے مٹھائی ضرور لیتے جائے گا، ٹھیک ہے. اینڈ یو نو ان چیزوں کے علاوہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں رہ نہیں گئی. لوگوں کے دل ایک دوسرے کو ملنا چاہ نہیں رہے، بٹ ایک دوسرے کو بس جوڑے دکھانے کے چکروں میں، کیٹ واک کرنے کے چکروں میں، دس از آل وٹ از دیٹ، ٹھیک ہے. اس سے آگے کچھ نہیں رہا ہمارے اندر. تو یہ سین ہے. اس کے علاوہ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو گائز کہ آئی واز تھنکنگ کہ اف دس از سم تھنگ آئی ہیو سیٹ اپ مائی سیلف اے گول کہ میں نے ایک مہینہ جو ہے وہ اس طرح سے گزارنا ہے. اف اینی بڈی وانٹس ٹو جوائن می، آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو گائز مائی انسٹاگرام لنک. تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، چاہے ایک بھی بندہ میرے ساتھ جڑنا چاہے، آئی ووڈ ریئلی لو اٹ کہ ہم مل کے اس کو، کیونکہ اٹس ویری کریٹیو، اٹس ویری، مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ ارشد جس طرح ارشد بیٹھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی یو نو ہم یہاں سے اس طرح سے وی کین کٹ آر ایکسپینس، اور یہ اس طرح فوڈ میں ہم یہ کر سکتے ہیں. I was like یار آپ کس کو کہہ رہے ہو، I know the things لیکن there are still so many things that you can learn. This is مجھے یہ اب جا کے شاید اٹس something that I'm loving now. تو مجھے اب جا کے نہیں فیل ہوتا کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ہارڈ، ٹھیک ہے. بجٹنگ کرنا یا لیونگ بلو مائی مینس، مجھے نہیں ایسے فیل ہوتا کہ میں کچھ
مشکل کام کر رہی ہوں، بٹ آئی لائک اٹ، آئی لو اٹ، آئی فیل ایکسائٹیڈ کہ یار یہ دس از سم تھنگ. اینڈ کس طرح سے آپ یہاں پہ بھی یو کین کٹ یور ایکسپینس، اور یہاں پہ بھی اس طرح پیسے بچا کے تو آپ کس طرح سے اپنی صحت کو بھی اچھا رکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنی لائف کو بھی کتنا اٹ گیوس یو فریڈم. ٹھیک ہے، یہی فریڈم ہے، یہی فائنینشیل فریڈم ہے کہ آپ کم سے کم سسٹم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار انٹرٹینمنٹ کی بات ہے، کپڑوں کی بات ہے، کھانے کی بات ہے، میں اپنے آپ کو ہر چیز میں جو ہے وہ میں گزارا کر لوں گا. میں I'll be fine with so many things، جو کہ مجھے فلاشی چیزیں نہیں چاہیے ہیں، اور مجھے فومو کا شکار نہیں ہونا ہے. مجھے وہ چیزیں نہیں کرنی جو کہ باقی دنیا کر رہی ہے اور آپ کو اکساتی ہے اس چیزوں ان باتوں پہ کہ یار آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو دیٹ از ون تھنگ. اور یو گائز کین رائٹ ٹو می، آپ مجھے ایک میسج سینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم 2-4 لوگ مل گئے تو پھر ہم ایک گروپ بنا لیں گے چھوٹا سا، اور ہم اپنی باتیں جو ہمارا ایک گول ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کریں گے، 1 مہینے سے اسٹارٹ کریں گے. اور اگر اف یو گائز وانٹ ٹو فیل کہ یار دس از سم تھنگ جو ہمیں 1 سال تک کرنا چاہیے اور کوئی بڑا گول بنانا چاہیے، اینڈ ہیو ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ سم ٹائمس پیپل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لیکن وہ ان کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمس اگر آپ کو ایک بھی بندہ ایسا ہو جو آپ کو ایک ری افرم کر رہا ہو کہ نہیں ٹھیک ہے یو آر آن دا رائٹ پاتھ، یہ اٹس گڈ، ہم لوگ صحیح چل رہے ہیں، تو اس طرح کے ٹائم میں آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹوگیدر. اینڈ اگین آئی ول مینشن مائی انسٹاگرام. اور آپ لوگ، ویسے میں انسٹاگرام یوز نہیں کرتی، میں نے پہلے لوگوں کو دیا تھا انسٹاگرام اپنے یوٹیوب چینل پہ. آئی ڈونٹ لائک شیئرنگ اٹ اینی مور ناؤ، بٹ جسٹ فار دس آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر. میری آواز کو کیا ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. ٹھیک ہے، اور رمضان میں آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ ویڈیو، اور کوشش میری ہوگی کہ آپ رمضان کے بعد آئی میک اے ویڈیو. اینڈ ٹل دین آئی ہوپ یو گائز ہیو اے ونڈرفل ہیلدی رمضان، اور انشاء اللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، بائے.